بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد طارق سے خبریں سنیے۔ بدنام زمانہ بھارتی این آئی نے کپواڑہ سے ایک شخص گرفتار کر لیا۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر قابض بھارتی انتظامیہ نے کشمیری پنڈتوں کی 12 دکانیں مسمار کر دیں۔ قابض بھارتی افواج نے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ کشمیری عوام اپنی جدوجہد بھارتی تسلط سے آزادی تک جاری رکھنے میں پرعزم ہیں۔ سردار عتیق احمد خان۔ کشمیری بچے اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج تمام بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم ہیں۔ غلام محمد صفی۔ بھارت میں گاؤ رکشک اپنی نفرت انگیز اور پرتشدد پوسٹوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک۔ بھارتی ریاست اتر پردیش نوجوان دلت خاتون کی برہنہ لاش برآمد۔ بھارتی الیکشن کمیشن کی طرف سے بی جے پی کو مسلم مخالف اشتہار سوشل میڈیا سے ہٹانے کا حکم۔ بھارتی ریاست اتر پردیش بھارتی آئین کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے کی توڑ پھوڑ۔ بھارت مدھیہ پردیش میں ہندو مسلم تصادم کے بعد کشیدگی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے پھر ایک بار ویٹو کر دی۔ غزہ جنگ بندی قرارداد پر امریکی ویٹو حماس کا رد عمل آ گیا۔ اسرائیل نے لبنان میں فاسفورس بم برسا دیے۔ غزہ میں 17 فلسطینی شہید، 2 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، 1 زخمی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی این آئی اہلکاروں نے بھارتی فوجوں کے ساتھ مل کر ضلع کپواڑہ میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ بدنام زمانہ این آئی نے منیر احمد پانڈے نامی شخص کو ضلع کے ہندواڑہ علاقے سے گرفتار کیا۔ بھارتی پولیس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ منیر احمد پر 5 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ اسے قبل بھارتی فوج نے ضلع کپواڑہ کی میرگی، لولاب اور دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کارروائیاں شروع کیں۔ گھروں میں توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا گیا۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جموں خطے میں قابض بھارتی انتظامیہ نے کشمیری پنڈتوں کی 12 دکانوں کو مسمار کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دکانوں کے مالکان کو پیشگی اطلاع دیے بغیر جموں میونسپل کارپوریشن نے جموں کے نواحی مٹھی ٹاؤن شپ علاقے میں کشمیری پنڈتوں کی 12 دکانیں مسمار کر دی ہیں۔ متاثرہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ قابض انتظامیہ نے ان کی دکانوں پر بلڈوزر چلا کر انہیں ان کے ذریعہ اماج سے محروم کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی روزی کمانے کے لیے چھوٹی دکانیں قائم کی تھیں، لیکن ان کی دکانیں گرا کر انہیں بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سری نگر کے راناواری علاقے میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں کم از کم 18 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق آگ ایک گھر سے نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے دیگر مکانات تک پھیل گئی۔ آتش زدگی کے واقعے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، تاہم آگ سے متاثرہ مکانات اور ان میں موجود تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ لگنے کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ حرکت میں آ گئے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ صدر اعظم جموں اور کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تعینات قابض بھارتی افواج نے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ صدر اعظم کشمیر نے ضلع کوٹلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 میں بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ریاست میں ظلم و جبر کی جو لہر شروع کی تھی وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بھارتی فوجوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیری بھارت اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید ہیں، جبکہ 23,000 سے زائد خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فورم پر مقبوضہ جموں اور کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کریں۔ انہوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی عوام کو پھر ایک بار یقین دلایا کہ ہم مودی کا مکروہ چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہر محاذ اور ہر فورم پر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر جلد کامیاب ہوگی۔ صدر اعظم کشمیر نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اور فلسطینی عوام پر بھارتی اور اسرائیلی جہریت پر عالمی قوتوں کی خاموشی انتہائی قابل مذمت اور تشویشناک ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر مسئلہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات کا پرامن حل تلاش نہ کیا گیا تو جنوب ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں خوفناک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ آزاد جموں اور کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آزاد جموں اور کشمیر کے سابق وزیر راجہ محمد یاسین خان اور حریت رہنما سید یوسف نسیم کے ساتھ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ملاقات میں سردار عتیق احمد خان نے عالمی برادری پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے عملی اقدامات کرنے پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے جاری بھارتی قبضے اور وحشیانہ ظلم و بربریت کے باوجود کشمیری عوام اپنی پرامن جدوجہد آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی فوجوں نے ظلم و جبر کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور عالمی اداروں کو بیدار ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ سردار عتیق نے کشمیری سیاسی نظربندوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات پر بھی زور دیا جو بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں اور کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ کشمیری بچے اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج تمام بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے گزشتہ روز بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ یہ دن کشمیری بچوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج تمام بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی اور ناروا سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ انسانی حقوق اور بچوں کے تحفظ کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ آگے آئیں اور کشمیری بچوں کو بھارتی تشدد سے بچائیں۔ حریت رہنما نے کہا کہ بھارتی فوجی نہ صرف معصوم بچوں کو گرفتار کرتے ہیں بلکہ انہیں جنگی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازعی کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجوں نے گزشتہ 3 دہائیوں میں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں درجنوں بچوں کے والدین کو جعلی مقابلوں اور جیلوں میں بے دردی سے شہید کیا ہے۔ کشمیری بچوں پر تشدد اور ظلم و بربریت بھارتی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جسے بھارتی فوجی اہلکار انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ہزاروں کشمیری بچوں کو یتیم، سینکڑوں کو پیلٹ گنوں کی فائرنگ سے زندگی بھر کے لیے معذور اور نابینا بنا دیا گیا ہے جبکہ ہزاروں بچوں کے والدین کو گرفتاری کے بعد غائب کر کے انہیں بے سہارا کر دیا گیا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں گاؤ اور رکشک نفرت انگیز مواد کی تشہیر، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے اور اپنی مذموم سرگرمیوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ اسٹریمنگ وائلنس بھارت میں گاؤ رکشکوں کی طرف سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے انسٹاگرام کا استعمال کے عنوان سے رپورٹ امریکہ میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار دا اسٹڈیز آف آرگنائزر ہیٹ نے شائع کی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کی انتظامیہ گاؤں رکشکوں کی نفرت انگیز تشدد کو ہوا دینے اور فنڈنگ کے لیے کی جانے والی پوسٹیں ہٹانے میں ناکام رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں 2014 میں نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد سے گائے کے تحفظ کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے پرتشدد واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔